اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں دجال کا سامنا کرنے کے چیلنج کا مقابلہ کرتا ہوں اور دریافت کرتا ہوں کہ ہم اس مہکاوی تصادم کے لیے کس طرح تیاری کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں امام مہدی علیہ السلام اور دجال دو ایسی شخصیت ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جبکہ امام مہدی علیہ السلام نجات دہندہ ہے، دجال دھوکہ دینے والا ہے، اور ان دونوں شخصیت کے تصور کو سمجھنا دنیا بھر کے مومنین کے لیے بہت ضروری ہے۔ خوف، اضطراب اور بے یقینی عام جذبات ہیں جن کا تجربہ لوگ دجال کے ظہور کے بارے میں سوچتے ہوئے کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ غلط معلومات، سازشی نظریات اور جھوٹی پیش گوئیوں سے بھرا ہوا ہے جو روحانی الجھن اور افراتفری کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ حیران ہیں کہ کیا وہ دجال کے ظاہر ہونے پر پہچان سکیں گے یا وہ اس کے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ علم اور تیاری کا فقط ان خوف اور بے یقینی میں اضافہ کرتا ہے۔ حقیقت کو افسانے سے الگ کرنا ضروری ہے اور معلومات کے مسند ذرائع پر انحصار کرتے ہوئے ان غدار وقتوں کو نیویگیٹ کرنا ضروری ہے۔ مزید برآں دجال کا تصور بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ظہور کے ساتھ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لیس نہیں ہیں۔ وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو دجال کے برے اثرات سے بچا سکیں گے۔ اس طرح محسوس کرنا معمول کی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ علم ہی طاقت ہے اور دجال کی خصوصیات اور اس کی آمد کے آثار کو سمجھنا افراد کو آگے آنے والے چیلنجوں کے لیے تیار اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بااختیار بنا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں کہ دجال کے ظہور سے ان کی زندگیوں، ان کے خاندانوں اور ان کی برادریوں پر کیا اثر مرتب ہوں گے۔ وہ خوف زدہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس افراتفری میں اپنا ایمان، اپنی شناخت یا اپنی سمت کا احساس کھو دیں گے۔ ان خدشات کا ہونا فطری ہے، لیکن دجال کی شیطانی اثر اور سوگ کا مقابلہ کرنے میں امام مہدی علیہ السلام کا کردار پر توجہ مرکوز کرنا اور الہی منصوبے پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ دجال کے ظہور کے روحانی اثرات کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں اور یہ کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلقات پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ اتنی طاقتور اور فریب دینے والی طاقت کے سامنے اپنے ایمان اور اپنے روحانی طریقوں کو برقرار رکھ پائیں گے۔ یہ ایک درست تشویش ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان چیلنجوں سے محفوظ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ ان پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق دجال ایک طاقتور اور کرشماتی شخصیت ہوگا جو بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ وہ دنیا کا سفر کرے گا، اپنے آپ کو مسیحا ہونے کا اعلان کرے گا اور بہت سے لوگ اس کی پیروی کریں گے، لیکن اس کا دور افراتفری، تباہی اور خون ریزی سے نشان زد ہوگا۔ اس کے برعکس امام مہدی علیہ السلام عادل اور منصفانہ رہنما ہوں گے جو دنیا میں امن اور خوشحالی لائے گا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور اسے دجال کے شیطانی اثرات کا مقابلہ کرنے کا مشن سونپا جائے گا۔ دجال کی آمد کی نشانیاں اسلامی صحیفہ اور روایت میں واضح طور پر مذکور ہیں۔ ایک بڑی جنگ، ایک تباہ کن زلزلہ اور شدید تاریکی اور سردی کا دور ہوگا۔ نبیوں اور دھوکے بازوں میں اضافہ ہوگا اور لوگ لالچ،
بدعنوانی اور بدکاری سے بھر جائیں گے۔ دجال کے ظہور کا مرحلہ طے کیا جا رہا ہے اور مومنین کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ جب دجال اور امام مہدی علیہ السلام کے تصور کی بات آتی ہے تو تاریخی اور صحیفائی حوالہ جات بہت زیادہ ہیں۔ حدیث نبوی سے لے کر قرآنی آیات تک جو آخری وقت کو بیان کرتی ہیں، ان لوگوں کے لیے معلومات کا خزانہ موجود ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں۔ انبیاء کی کہانیاں اور بری طاقتوں کے خلاف ان کی جدوجہد ان لوگوں کے لیے تاریخ اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں جو آنے والے چیلنجوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دجال کے ظہور کے لیے کیسے تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ایمان، علم اور روحانی طریقوں میں ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق استوار کر کے اور اس کے الہی منصوبے پر بھروسہ کر کے افراد اپنے راستے میں آنے والا ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو بااختیار بنا سکتے ہیں۔ دجال کی خصوصیات، اس کی آمد کی علامات اور امام مہدی علیہ السلام کے کردار کے بارے میں علم حاصل کر کے افراد اپنے آپ کو آنے والے مہکاوی تصادم کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ کامیابی کی کلید نماز، روزہ اور صدقے جیسے روحانی طریقوں میں مضمر ہے۔ یہ مشقیں لوگوں کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے، صبر اور استقامت اور اعتماد پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، جو دجال کے سامنے آنے والے چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہیں۔ اپنی روحانی نشوونما پر توجہ مرکوز کرنے سے افراد ایک ایسی دنیا میں امید اور رہنمائی کی کرن بن سکتے ہیں جو تاریکی اور فریب سے بھری ہوگی۔ مزید برآں افراد مستند ذرائع سے علم حاصل کرنے، اپنے آپ کو صالح لوگوں سے گھیرنے اور غلط معلومات اور الجھن کے ذریعے سے دور رہنے جیسی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں۔ وہ برادری اور یکجہتی کا مضبوط احساس بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت اور بااختیار بنانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں دجال کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے علم، تیاری اور ایمان کی ضرورت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے تصور کو سمجھ کر اور ان کی حکمت عملیوں اور روحانی طریقوں کو اپنانے سے جو میں نے بیان کی ہیں، افراد اپنے آپ کو آنے والے مہکاوی تصادم کا سامنا کرنے کے لیے بااختیار بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، علم طاقت ہے اور تیاری کلید ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ذیل کے سیکشن میں اپنے خیالات اور تبصرے چھوڑنا نہ بھولیں۔ اگر آپ روحانی تیاری کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہے تو مزید بصیرت انگیز ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک بابرکت رہیں اور باخبر رہیں۔ کیا آپ امام مہدی علیہ السلام اور دجال سے ان کے مقابلے کے بارے میں متجسس ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے تصور، منتظر نجات دہندہ اور دجال مخالف مسیح کے ساتھ اس کی متوقع جنگ کے جائزہ لیں گے۔ اس مہکاوی تصادم کے آس پاس کی علامات اور پیشگوئیوں کے بارے میں جانیں۔ آخری وقت کے اسرار کو کھولنے میں دجال کے خلاف مہدی علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں حقیقت کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محترم ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کا دجال کی تحقیق کے لیے ایک مختصر دستے کا روانہ فرمانا اور ان کی افضلیت کا حال کا ذکر کریں گے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف واپس ہوں گے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 جن کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ماں باپ، قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، اور اس زمانے کے رویے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ لشکر کے آگے بطور تلیہ روانہ ہو کر معلوم کریں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ بس امام مہدی علیہ السلام عجلت کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض سے آہستگی اختیار فرمائیں گے۔ اس میں کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا، اور قبل اس کے کہ وہ دمشق پہنچے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب فوج کر چکے ہوں گے، اور اسباب حرب و ضرب تقسیم کرتے ہوں گے کہ مؤذن عصر کی اذان دے گا۔ لوگ نماز کے لیے تیاری میں مصروف ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ،
سیڑھی حاضر کر دی جائے گی